Now for today, I have selected a couple of verses from Surah Al-An'am. This is Surah number 6, Surah Al-An'am, and ayah number is 125. Remember, oftentimes I give you an example of that surah which says, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. This is pretty much same, but with an extension, some more added information. اس میں مزید تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اس میں معلومات مزید فراہم کی ہے جو راہ حق پر چلنے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن یرید اللہ، کہ اگر اللہ کسی کے لیے ارادہ فرماتا ہے، فمن یرید اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ فرماتا ہے، ان یہدیہ، کہ جی اس بندے کو ہدایت دینی ہے، ان یہدیہ، کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ بھئی اس بندے کو ہدایت دینی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو مسجد میں بھیج دیتا ہے، ہیں؟ کسی مولانا سے ملا دیتا ہے، کسی سلیبریٹی ملا سے ملا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے پھر اللہ؟ کسی جماعت میں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جی آپ جماعت اسلامی میں چلے جاؤ، آپ دعوت اسلامی میں چلے جاؤ۔ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا اب جیسے وہ حمزہ علی عباسی ہے جو پاکستان کا ٹی وی آرٹسٹ ہے، اب وہ کسی مولانا کے ساتھ لگ گیا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مولانا کا محتاج ہے کہ مولانا ملے گا تبھی تجھے ہدایت دے گا؟ کوئی جماعت اسلامی میں چلا گیا تو جی اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں اس جماعت میں آ گیا۔ کوئی دعوت اسلامی میں چلا گیا، جی اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں ادھر آ گیا۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی جماعت سے، کسی نہ کسی مولانا سے منسلک ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ہے مجھے، لیکن ہمیں جاننا یہ ہے کہ کیا واقعی ان کو ہدایت مل گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی مولانا سے ملا دیتا ہے یا کسی مذہبی جماعت کا ممبر بنا دیتا ہے جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ عقیدہ کہ یہ قرآن ہدایت دیتی ہے، اس پر جمہور علماء اولیاء یہ متفق ہیں سب اس بات پر۔ اگر قرآن مجید کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو مطمئن نہ کرے تو پھر آپ فارغ ہیں، آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اگر قرآن مجید بھی آپ کو مطمئن نہیں کر رہی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام سن کر بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ جی نہیں میں نہیں مانتا، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن یرید اللہ ان یہدیہ، کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، یشرح صدرہ للاسلام، ہاں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دی نہیں ہے ابھی، ہدایت دینے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، کچھ تیاریاں ہیں۔ جیسے آپ لوگ روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ کھانا وانا، کھجور، پکوڑے اور شربت، یہ تمام چیزیں آپ ٹیبل کے اوپر سجا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں کب اذان ہوگی۔ پھر کھجوروں کو الٹا سیدھا کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یار، ابے یار چٹنی تو لائے نہیں، یہ گلاس صحیح سے کر کے رکھو، یہ کیسا رکھا ہوا گلاس، اور ذرا یہ پکوڑے ہٹاؤ، یہ تیل صاف کرو یہاں سے۔ یہ تیاریاں ہیں نا، یہ افطار کی تیاریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ When Allah wants to guide somebody, what preparations does he take? تو وہ کیا کرتا ہے؟
یشرح یشرح صدرہ للاسلامی، تو پھر اس کی شرح صدر کر دیتا ہے اسلام کے لیے، اس کی شرح صدر کر دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اب آپ یہ بات ٹھوک بجا کر سنہرے رنگ سے اپنے ماتھے پر لکھ لیں، اپنے سینے پر لکھ لیں کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، اور جب وہ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ شرح صدر اسلام کے لیے، اسلام کا فیض اسے میسر آ جائے اس لیے شرح صدر کرتا ہے۔ تو اسلام شرح صدر کے بغیر نہیں ہے، لا اسلام الا بالشرح صدر، کہ اسلام جو ہے شرح صدر کے بغیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یرید، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے، اَن یُضِلَّہ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا۔ اچھا، جو پچھلی آیت تھی اس میں کچھ اور معاملہ تھا، اس میں کیا تھا؟ ذرا غور کرتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ اور جن کے دل سخت ہو گئے اور ذکر اللہ ان میں داخل نہیں ہوتا تو وہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو یہ بات آ گئی انسان کے اپنے کرتوتوں سے اس کا دل سخت ہوا، کسی ولی نبی کی گستاخی کر دی، کسی غلط عقیدے میں پڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو گیا، پنجتن پاک کی گستاخی کر دی، مولا علی کی شان میں گستاخی کر دی، ولیوں فقیروں کو جھٹلا دیا، ان چیزوں سے اس کا دل سخت ہو گیا۔ اب ذکر اللہ جائے گا نہیں۔ بھئی کسی کا دل سخت ہے، ذکر اللہ جا رہا ہے لیکن داخل نہیں ہو رہا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی مرشد کامل کے پاس گیا ہے، اس نے ذکر جاری کرنے کی کوشش بھی کی ہے، ذکر اللہ کو سینے میں بھیجا بھی ہے، لیکن دل کی سختی آڑے آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ تھے جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے قلب کو سخت بنا بیٹھے، اور یہاں پر معاملہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جن کو وہ چاہتا ہی نہیں ہے، جن کو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہدایت دے، تو ان کے لیے کہتا ہے کہ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا۔ سمجھ گیا؟ اب یہ جو ضیقن ہے، ضیقن کا مطلب ہے ٹائٹ، تنگ ہو جانا، اور جو یہ لفظ ہے حرجن، حرجا، یہ حرجا کا مطلب ہے کہ اور زیادہ تنگی آ جانا۔ ایک صحابی تھے جس قبیلے کی عربی زبان سب سے اچھی تھی، اس قبیلے کا ایک آدمی آیا اس کے صحابی کے پاس، تو اس صحابی نے اس سے پوچھا کہ اچھا یار یہ بتاؤ کہ یہ حرجن کا کیا مطلب ہے، یہ حرج کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی حرج جو ہے ہم اپنی مقامی زبان میں اس کو بولتے ہیں کہ جیسے کوئی جنگل ہے اور وہاں بہت سارے درخت ہیں، اور ان درختوں کے جھرمٹ میں کہیں دور بیچ میں جا کے جس تک آپ کی رسائی نہ ہو ایک لمبا سا درخت ہے جس تک رسائی ہو نہیں سکتی، کیونکہ چاروں طرف سے درختوں سے گھرا ہوا ہے، نظر تو آ رہا ہے لیکن آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو اس درخت کو ہم حرج کہتے ہیں۔ کس درخت کو؟ پہنچ نہ ہو، صحیح ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یہ روحانی تعلیم، یہ صوفی تعلیم لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ انا، لطیفہ نفس، انہی کو بیان کرتے رہو، انہی کو بیان کرتے رہو،
کبھی ان میں نہ نور آتا ہے ان لوگوں کے. صوفی اسکالر بھی بن جاتے ہیں، صوفی اسکالر بھی بن جاتے ہیں، لیکن سینے میں تنگی ہے، وہاں نور داخل نہیں ہوتا. تعلیم بھی مل جاتی ہے، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن سینہ جو ہے وہ بے نور رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگی کا شکار فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ کَإِنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، کہ جیسے اب وہ آسمان کی طرف اس کو چڑھنے میں مشکل ہوگی. اب آپ ذرا غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ہے یہ باطنی تفسیر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو ظاہری تفسیر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کے سینے میں تنگی آ جائے تو وہ آسمان پہ چڑھنے کی کیوں کوشش کرے گا؟ نہیں کوشش کرے گا نا. آسمان پہ کیا رکھا ہے؟ اب اگر اس کے باطنی مطلب کی طرف آئیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جن لطائف کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے نور عطا فرمانا تھا، شرح صدر کرنی تھی، سینے کو کشادہ کرنا تھا. اچھا، سینے کا کشادہ کرنا کیا ہے؟ یہ آج میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ آپ ساری عمر اس کو بھولیں گے نہیں کہ اللہ کے نزدیک شرح صدر کا مطلب ہے کیا. اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک شرح صدر کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے بتا رہا ہوں کہ یہ معنی مجھے سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے بتائے ہیں. یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ قلب ہے، اور سارے کے سارے لطائف قلب میں بند ہوتے ہیں. یہ قلب ہے اور سارے لطائف اس کے اندر بند ہے، اور یہ قلب ہے. اگر اللہ تعالی قلب پر تالا لگا دے تو پورے صندوق پر تالا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اللہ تعالی قلب پر تالا لگا دے تو پورا جو صندوق ہے آپ کی انسانیت کا، آپ کے اندر جتنے لطائف اور ارواح ہیں، وہ سارا کا سارا ختم، چھن گیا، کسی تک بھی رسائی نہیں ہوگی، اور یہ سکڑتا جائے گا. یہ ہے ضیقاً حرجا، یہ جو صندوق ہے یہ سکڑتا جائے گا. اب یہ سارے لطائف قلب میں بند ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں، یہی لطائف ہیں جن کی وجہ سے تو جنتی بھی بن سکتا ہے، جن کی وجہ سے تو مومن بھی بن سکتا ہے، جن کی وجہ سے تو ولی بھی بن سکتا ہے، جن کی وجہ سے تو موقن اور محسن بھی بن سکتا ہے، دیدار الہی میں بھی جا سکتا ہے. اور یہ سارے اگر یہاں بند پڑے ہیں، دل پہ اللہ نے تالا لگا دیا ہے، تو پھر اس نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو میں نے ختم کر دیا ہے. لا یؤمنون، اب یہ مومن بن ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ کہ جن چیزوں کے نورانی ہونے سے مومن بنتا ہے ان کو ختم کر دیا اللہ نے. ان کی وجہ سے مومن بنتا، ان کو ختم کر دیا. اچھا، اب یہ لطیفہ قلب ہے، اور اس لطیفہ قلب کے اندر سارے لطائف اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بند ہیں. اب جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ اس قلب کو کھولے گا، اس قلب کو کھولے گا. اور جب یہ قلب کھلے گا نور سے تو یہ ایک ایک کر کے سارے لطیفے باہر، ایک ایک کر کے یہ سارے باہر. یہ جب سارے باہر آ کے سینوں میں اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے، یہ ہے شرح صدر. جب تک اس میں ذات اندر نہیں جائے گا، قلب کا منہ نہیں کھلے گا، یہ سارے لطائف اندر ہی رہیں گے، باہر نہیں آئیں گے. اور جب نور داخل ہوگا تو دروازہ کھل گیا.
دروازہ کھل گیا، اب یہ سارے لطائف باہر آ گئے، قلب سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے، آزاد ہو گئے، اسلام کے لیے کھول دیا ان کو۔ اچھا، اب اسلام کے لیے کھول دیا سے کیا مراد ہے؟ کہ بھئی ان سب کو میں نے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اب افطار کا وقت آ گیا ہے تو میں ان سب کو کھول رہا ہوں للافطار، تو کھول دیا تاکہ یہ افطار کریں۔ یہاں شرح صدر کی اسلام کے لیے تو مطلب کیا ہوا کہ جب یہ کھل گئے، لطائف باہر آ گئے، اب اسلام کی مختلف جو منازل ہیں ان مختلف روحوں کے ذریعے حاصل کر لیں۔ اب مختلف اسلام کے جو منازل ہیں، جو مقامات ہیں، اب اپنی روحوں سے حاصل کر لیں۔ اب عالم ملکوت تک چلے جائیں، عالم جبروت تک چلے جائیں، ہاہوت تک، لاہوت تک چلے جائیں، عنکبوت تک چلے جائیں، عالم وحدت میں چلے جائیں، احدیت میں چلے جائیں۔ یہ ہو گیا اسلام کے لیے شرح صدر کرنا۔ اور جو ضیقاً حرجا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر بند ہیں سارے، اور وہ سکیڑتا جا رہا ہے، سکیڑتا جا رہا ہے، سکیڑتا جا رہا ہے، ختم ہو گیا۔ صحیح ہے؟ اچھا، پھر اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یصعد فی السماء، کہ وہ اب اس کو مشکل ہوگی کہ وہ آسمان پر چڑھے۔ ارے یار، جس کا سینہ ٹائٹ کر دیا وہ آسمان پہ کیسے چڑھے گا؟ اور اللہ سے ہدایت لینے کے لیے آسمان پر کیوں چڑھے گا؟ وہ ظاہری مطلب نہیں ہے، تو پھر باطنی مطلب کیا ہے؟ یہ کہ وہ کتنا بیوقوف ہے جو لیڈر کے بغیر دوسرے منزل پر جانا چاہے۔ اگر تیرے پاس نہ ایلیویٹر ہو، نہ آپ کے پاس لیڈر ہو، سیڑھیاں ہوں، تو آپ دوسرے فلور پر کیسے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ بڑی مشکل ہو گئی آپ کے ساتھ کہ کیسے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو عالمین ہیں، عالم ملکوت، عالم ہاہوت اور عالم لاہوت، یہ جو مختلف آسمان ہیں، یہ تو لطائف کے ذریعے جاتے وہاں پر، اور ان کو سکیڑ دیا، ان کو تنگ کر دیا، تو اب تو آسمان پر چڑھے گا کیسے ان لطائف کے بغیر؟ یصعد فی السماء، کہ اب بیٹا آسمان پر چڑھنا تیرے بس کی بات نہیں رہی، مشکل ہو گیا تیرے لیے۔ علامہ اقبال نے تو اسی زمرے میں کہا تھا نا، عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ان ستاروں سے آگے جہانوں میں چڑھنا اب تیرے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ ان لطائف کے ذریعے تو نے وہاں جانا تھا، یہ مر گئے، اب تو کیسے چڑھے گا؟ ان لطائف کے ذریعے تجھے وہاں جانا تھا، اب یہ تو ختم ہو گئے، اب چونکہ یہ ختم ہو گئے تو اب تو چڑھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ ایک اور نئی کہانی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی یعنی تفصیل سے ان چیزوں کو کھول کھول کے باطنی جو باتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، جب تو آسمانوں پر چڑھ نہ سکے، جب ملکوت، جبروت اور لاہوت اور عنکبوت تک رسائی نہ ہو سکے تیری، تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کذالک، ایسا تب ہوتا ہے، یجعل اللہ رجس علی الذین لا یؤمنون، کہ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جن کو مومن اس نے نہیں بنانا، ان کے سینوں میں غلاظت ڈال دیتا ہے۔ اب وہ غلاظت کیا ہوتی ہے؟ کوئی کسی جانور کا پیشاب یا گو تو نہیں ڈالتا ہے نا، وہ غلاظت کیا ہوتی ہے؟ یہی حسد، بغض، تکبر، غیبت، بہتان، یہی رجس ہے، تمہیں ان کاموں میں لگا دے گا وہ۔ کذالک یجعل اللہ رجس، کہ پھر جو ہے اللہ تعالی ناپاکی، پلیتی، غلاظت وہ تیرے سینے میں ڈال دے گا۔ اب اس کے بعد جو پہلا جو آیت ہے اس کی شرح صدر والی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ، یہ ہے وہ راستہ، وَهَذَا صِرَاطُ، یہ ہے وہ راستہ، ربک مستقیماً،
جو تیرے رب کی طرف سیدھا جاتا ہے نا، وہ راستہ کون سا ہے؟ شرح صدر والا. اور شرح صدر کیا ہے؟ سارے لطیفے قلب میں بند ہیں. قلب میں اسم ذات اللہ گیا، دل کا منہ کھلا، سارے پٹ پٹ کر کے سارے لطائف باہر آ گئے، پھیل گئے، کشادہ ہو گئے، سارے لطائف آزاد ہو گئے، کھل گئے. اب اس کو اور ذرا یعنی ڈایاگرام کے ذریعے مزید اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیے، اب یہ قلب ہے، یہ اس قلب کے اندر لطائف ہیں. قلب اس وقت، اس قلب جب اندر بند ہیں تو اس وقت اس کو کیا کہیں گے؟ صنوبر. کیا کہیں گے؟ قلب صنوبر. صنوبر کا سریانی میں مطلب ہے کہ اس میں کوئی سد بدھ نہ ہو. جیسے وہ سائیں لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ لوگ یوں پڑے ہوئے ہیں، کوئی سد بدھ نہیں ہے، کوئی سد بدھ نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے، سینس لیس. کیا مطلب ہوا؟ سینس لیس. اس وقت یہ قلب صنوبر ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہدایت دے. تو جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ہدایت دے تو کیا کرتا ہے؟ کسی مرشد کامل سے ملا دیتا ہے، اور پھر وہ اس میں ذات اللہ. اب آ گیا مرشد کامل. اس نے کیا کیا؟ اس میں ذات اللہ داخل کیا. اب اس نے اس میں ذات اللہ داخل کیا، یہاں سے دروازہ قلب کا کھل گیا. قلب کا دروازہ کھل گیا. اب اس میں نور آنا شروع ہو گیا. نور آ گیا، یہ جو جتنے بھی لطائف ہیں سب کے آگے نور آ گیا، سب پھدکنے لگے اور اس دروازے سے باہر نکل گئے. یہ بھی باہر آ گیا، 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 سب باہر آ کے سینے میں پھیل گئے. یہ ہو گیا شرح صدر. یہ سارے نکل کے، ہاں یہ نکل کر کے باہر آ گئے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ خالی ہو گیا. اب قلب جو ہے خالی ہو گیا. اب وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہاں سے نفس کی طرف سے برائیاں یہاں جا رہی ہیں، تکبر آ رہا ہے، حسد آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بخل آ رہا ہے اور اٹیک کر رہا ہے. لیکن یہ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے، یہ اس کو باہر دھکیل رہی ہے، یہ اس کو باہر دھکیل رہی ہے. اور اب تمہارا قلب جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. اس لیے اس کو پھر اب کہا کہ یہ قلب سلیم ہے. اب یہ ہو گیا، اب یہ قلب سلیم ہو، سلامت ہو گیا. اب یہ قلب سلیم اگر ہو گیا تو آرام سے مر جا. نظر گوہر شاہی نے بیڑا پار لگا دیا ہے تیرا. کچھ بھی زندگی بھر نہ کرے، پھر بھی آرام سے سو جا. ہاں، کچھ بھی نہ کرے. کیوں؟ کہ جب تو قیامت میں حاضر ہوگا تو وہاں یہ ندا ہوگی کہ جو قلب سلیم والا ہے ان کو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، چلو پتلی گلی سے نکلتے جاؤ. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى اللہ بقلب سلیم. کہ اس دن نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے، کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لایا. یہ کتنی بڑی عطا ہے سیدنا گوہر شاہی کی. آپ کی نہ ہلدی لگی نہ پھٹکڑی لگی اور آپ تندرست ہو گئے. ایک کال کی، واٹس ایپ کے اوپر ذکر لیا، دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا، قلب سلیم ہو گیا. دوسرے دن آپ مر گئے اور وہاں جا کے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے عطا، یہ ہے عطائے گوہر شاہی، یہ عطائے گوہر شاہی. سیکنڈوں میں، منٹوں میں سرکار گوہر شاہی نے زمین سے اٹھا کے تجھے آسمان پر بٹھا دیا. یہ کام تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو اپنے قلب کو کھول سکے، تو اپنے قلب کو ایسا بنا سکے کہ شیطان کی کوئی بھی چیز تیرے قلب پر حملہ کرنے کے باوجود اندر داخل نہ ہو سکے، واپس لوٹ جائے کہ اب یہاں کا مکین اس میں اللہ اور نور اللہ ہے، اب تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اے بخل دفع ہو جا، اے حسد دفع ہو جا، اے تکبر راستہ موڑ لے. اب یہ مسکن بن گیا ہے اللہ کے نام کا، اللہ کے نور کا، اللہ کی محبت کا. یہ کتنی بڑی عطا ہے. اور یہ اس کو اللہ نے کیا کہا ہے کہ وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمًا، کہ اگر یہ حاصل ہو جائے نا تو یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ.
سیدھا راستہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ راستہ رب کی طرف سے ہی آئے اور رب کی طرف لے جائے۔ جو تو نے اختیار اپنی مرضی سے کیا ہے وہ رب کی طرف سے آیا کہاں تھا؟ جو رب کی طرف سے آئے گا وہی رب کی طرف جائے گا راستہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو رب کی طرف سے سیدھا آئے گا وہ رب کی طرف لے جائے گا۔ یہ جو مرشد کامل ہوتے ہیں ان کے دلوں سے حبل اللہ جڑی ہوتی ہے جو رب سے سیدھی نیچے اس کے دل میں آتی ہے، اور اس کے ذریعے تیرا قلب آباد ہوگا تو اسی راستے سے اوپر جائے گا نا۔ تو یہ ہو گئی ہے شرح صدر، قلب جاری ہو گیا۔ اب یہ سارے لطیفے جو ہے باہر پھدک پھدک کے باہر آ گئے، اور تھوڑے دنوں بعد ہر جگہ ہلچل ہونا شروع ہو گئی۔ صحیح؟ اچھا، اب اس کا کیا بنا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کرنا تھا، اب یہ ایسا قلب ہے، اس میں بھی لطائف ہے، لطیفہ قلب۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، تو اب وہ اس کو جو ہے کیا کر رہا ہے؟ تنگ کر رہا ہے، تاکہ ان کا اندر دم لطیفوں کا گھٹ جائے۔ یہ تنگی آ گئی۔ اس کے بعد رجس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے اوپر جو ہے میں غلاظت ڈال دیتا ہوں۔ اب یہ غلاظت آ گئی، تکبر، حسد، بخل، بہتان، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں، گستاخی، یہ تمام چیزیں اب یہاں پر آ گئیں۔ اور پھر یہاں پر آ گئی نظر قہر، کسی کا دل دکھایا، کسی ولی کا، اس کی نظر قہر آ گئی۔ اب جو مرضی آئے ولی اور نبی ٹرائی مار لے، اس کی نظریں اندر نہیں گھس سکتی۔ اور باہر سے یہ کیا کر رہا ہے بندہ؟ نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، کیوں جی؟ کہیں کوئی سیلیبریٹی اسکالر بنا ہوا ہے، کہیں کوئی صوفی اسکالر بنا ہوا ہے، اور اندر کی خبر ہی نہیں ہے کہ اندر معاملہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ جب تو نے دیکھا کہ گوہر شاہی کی شہرت زیادہ ہو رہی ہے تو گوہر شاہی کے خلاف بول دیا، اور اللہ نے تیرا نظام سارا درہم برہم کر دیا، تیرے سینے میں تنگی پیدا کر دی، اندر کا نظام تیرا ختم ہو گیا، اور تو لوگوں کے سامنے صوفی اسکالر بنا ہوا ہے۔ کبھی تو انسائکلوپیڈیا لکھ رہا ہے، کبھی تو قرآن کا عرفان بیان کر رہا ہے، اور تیرے اپنے اندر اندھیرا ہے۔ جو خود ڈوبا ہوا ہے وہ کسی کو ڈوبنے سے کیا بچائے گا؟ جو خود اندھا ہے وہ کسی کو روشنی کیا دے گا؟ جو خود مردود ہے وہ کسی کو مقبول کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود مردود ہو وہ کیسے کسی کو مقبول کر سکتا ہے؟ الغرض یہ کہ اسلام کا سچا راستہ اختیار کرنا ہے، صراط مستقیم اختیار کرنی ہے، وہ صراط مستقیم جس کو رب نے صراط مستقیم کہا ہے، تو اس کا اول و آخر طریقہ شرع صدر ہے۔ اسلام شرع صدر سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ جس کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز کرے گا تو اس کو شرع صدر عطا کرے گا، کیونکہ یہ تیرا جسم نہیں ہے، تیری زبان نہیں ہے جو مسلمان بنے گی۔ مسلمانی کے لیے تیرے سینے میں اللہ نے ارواح اور لطائف کو رکھا ہے۔ اگر اس نے تجھے سچا مسلمان بنانا ہوا تو پھر تیرے سینے کو کھول کے ان روحوں کے کہے گا کہ اب باہر آ جاؤ اور اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم کو آزاد کر دیا ہے میں نے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے تو تفصیل سے حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ قد فصلنا آیاتی، ہم نے تو اپنی اس نشانی کو تفصیل سے یعنی فصاحت و بلاغت سے بیان کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جن کی سمجھ میں یہ بات آنی ہے۔ جن کی سمجھ میں نہیں آنی، اب دیکھو نا، اب یہاں تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور مسلمان آگے کہتے ہیں واٹس دس؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ تراویح ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تلاوت قرآن ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو اور مسلمان آگے کہتے ہیں واٹس دس؟ یہ کیا ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے؟ قرآن مجید ڈرامہ بازی ہے، قرآن کی تلاوت ڈرامہ بازی ہے۔ تم ان کی زبان دیکھو، ان کے کرتوت دیکھو، یہ کون ہے؟ کیا یہ انسان ہے؟ آج غیر مسلم قرآن کی آواز سن کر خاموش ہو جاتا ہے ادب میں،
یہ کون سے مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت سننے کے بعد کہتے ہیں یہ کون سی ڈرامہ بازی ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا فرقہ ہے؟ یار فرقے کی بات کہاں سے آئی؟ یہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ وہ بدبخت مردود لوگ ہیں جن کے صرف ناموں میں اسلام کے نام ہیں، اندر سے یہ شیطان اور ابلیس ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم دار السلام، کہ اب یہ جو لوگ ہیں جن کو مسلمان بنانے کے لیے ہم نے شرح صدر کی ہے جن کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم دار السلام میں بھیجیں گے۔ کہاں بھیجیں گے؟ دار السلام میں بھیجیں گے۔ تو اب دار السلام میں بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کم سے کم 2 لطیفے آباد ہو جائیں، وہ دار السلام والا ہی ہوگا۔ تو اب ان کے لیے کہا کہ لہم دار السلام عند ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ ان کی اپنی اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں نا کہ عند ربہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب نے عطا کیا ہے ان کو۔ ہاں، جیسا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لباس دیکھو، چہرہ دیکھو، کہیں سے نہ صوفیوں کا چہرہ ہے نہ صوفیوں کا لباس ہے، اور گفتگو دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ عند ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا وصف نہیں ہے، یہ میرے گوہر شاہی کا فضل ہے، یہ میرے گوہر شاہی کا کرم ہے۔ ان کا کرم، ان کے کرم کے ساتھ سلامت ہے زندگی، اور ان کا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ یہ سب سرکار گوہر شاہی کی عطا ہے، اس میں ہمارا اتنا سا بھی شیئر نہیں ہے کہ چلو ہم نے کوئی محنت سے کچھ حاصل کیا ہو۔ نہ ہم نے محنت سے حاصل کیا ہے، اور نہ یہ محنت سے ملتا ہے۔ نہ ہم نے محنت سے حاصل کیا ہے، اور نہ ہی یہ محنت سے ملتا ہے، یہ ملتا ہے ان کی نظر سے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اچھا، کیوں دوست بنا لیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے نا، کہ اب دل کو بھی اللہ اللہ میں لگا لیا، اب روح کو بھی اللہ اللہ میں لگا لیا۔ انہوں نے جو یہ محنت کی ہے، اس محنت کے طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے میں نے ابھی یہ آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کی ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.